وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پنجی سپارہ سورت الدخان دا ابتدائی حصہ تھوڑے سامنے پڑھا گیا. دعا ہے رب کائنات میں کو صحیح مطلب اور مفہوم عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تھانو اللہ پاک سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. پھر جانے بین کو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان شروع ہے اور وہ شاید 11 تاریخ ہے. اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے. یہ مہینہ وہ واسطے استقبالی ہے. شعبان دی ابتدا اگر کوئی روزے رکھنا چاہے تو نفلی روزے رکھ سکتے ہیں،
لیکن 15 رمضان تو بعد روزے نہ رکھے تاکہ رمضان شریف دے فرضی روزے دے راہ میں ملے، کیونکہ روزے نال کمزوری پیدا ہوندی طبیعت دے اندر، جسم دے اندر، اس واسطے منع کر دیتا گیا۔ ہی استقبالیہ ادی 15 تاریخ جڑی ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر ادی کچھ فضیلت، کچھ مقام، کچھ درجہ بیان کیتا گیا، لیکن یہ نہیں جی میں سارے کو مشہور ہے۔ 15 دی رات نو روزہ رکھو اور 15 دن دن کو روزہ رکھو اور 15 دی رات نو عبادت کرو، نفلیاں پڑھو، تلاوت کرو، جو تھوڑی مرضی ہے، بس۔ سارے کو کچھ اور رواج ہیں، یہ چند سیدھے تے لوگ حلوے کی تیاری کرنے لگے وندن بھی حلوہ پکاونا، بعد کچھ حلوہ چیناں دا تے کچھ مویاں دا، انہاں مسئلہ دا شریعت نال کوئی تعلق نہیں، یہ من گھڑت طریقے رواج ہیں سارے۔ پھر مولویوں نے عوام کو ایک گل سمجھائی، بڑی توجہ نہ، بلکہ زور شور نہ، کہ 15 دی رات نو مردے آندے، مردے روح والا نہیں آندے، مردے والا آندے، مکان دے بنیرے تے باہ کے گھروں جاتی پہنے، پھر ویدھر بھی کئے کتنی چنگی شہ پکائی، وہ جتنا کوئی چنگی شہ پکائی پیا ہوئے مردے دی روح اتنی زیادہ خوش ہوئی۔ یہ اور مولوی نے لاوا لائے لاوا، تاکہ یہ دہاڑ تو ساری بات گزر وجے نا، آگا پہ ڈٹھی ویسی ہے نا۔ اگر مردے دی روح گئی ہے جنت ہے، اس میں نے کہڑا کام ہے کہ جنت علیاں نعمتاں چھوڑ کے، جنت دیاں بہاراں چھوڑ کے، اللہ سونے دی رضا چھوڑ کے، او اوے عمر علی بھی میں والا گھروں جاتی پاواں، اگر خدا نہ کرے انگی جہنم میں اس کو کہیں چھوڑنے دیا ہونا واسطے والا سی فرشتے آسر پہ تو جہنم میں جو نکل کے وہاں عمر علی جاتی پا، عجیب تماشا۔ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال کہ جیڑا انسان دنیا تو چلا گئے وہ چلا گیا، بلا اس جسم اور روح قیامت علی اکٹھا تھی ہونا، قبر رہ گیا بندے دا وجود، جسم وجود انسری سنوانا، اور روح چلی گئی علیجین یا سجین، علیجین نیکاں دے روحاں دا ٹھکانا اور سجین گناہگار کافر بے ایمان انہاں دے روحاں دا ٹھکانا۔ تو یا تو روح جنت علیجینی چلی گئی یا سجین چلی گئی،
اتنے تو جسم رہ گئے، قبر والا جسم اور روح کداں اکٹھے تھی سن، وہ قیامت ہے جس کو اصا باس بعد الموت نال ظاہر کرتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جڑا نا یہ ہوئے کہ میں اللہ دے ایمان گنایا، میں فرشتہ دے ایمان گنایا، میں اللہ دے کتاباں دے ایمان گنایا، میں اللہ دے رسولہ دے ایمان گنایا، میں قیامت دے ایمان گنایا، اور میرا ایمان یہ ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، خیر تے شر دے فیصلے اللہ دی طرف ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ عربی تصحیح ہے تے اپنی زبان کئی غلط خیال اساں تجویز کیتے۔ اگو ہے والبعث بعد الموت، کہ میرا جو تے ایمان ہے کہ قیامت علی مردے جیندے تھی سین والا، ایک قیامت اللہ نے 18 سپارے سورت مومنون اچ بیان فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ زندگی گزارن تو بعد میرے اللہ نے فرمایا تسا مر ویسو، بعد ذالک میت ہو ویسو، پیچھے اس تو بعد یوم القیامت تبعثون، قیامت علی جیندے تھی کٹھی سو۔ یہ ہے قرآن دا بیان، وہ ہے مولوی دا بیان کہ ہر جمعرات کو مردے والا ہر خابی نہیں تا 15 شعبان والی رات حلوہ کھانا تا ضرور آنا بھی آگے پیچھے آویں۔ اللہ حق سمجھائے تو نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرن تو بعد جڑے لوگ اتو چلے گئے، ہکا جماعت ہے جڑی اللہ نو آدھے سانو واپس کر، تے اللہ انہوں کو آپ پوچھ دے کہ تھوڑی کوئی حاجت ہے تو دسو میں تھوڑی پوری کراں، تے او آدھن ان ترد ارواحنا الى اجسادنا، اللہ سونا سارے روح والا سارے جسمت والا نا حتی نقتل فی سبیلے کا مرتن اخرى، اچھا بات دنیا دے بان کے تیری راہ دے جہاد کروں، لڑائی کروں، جنگ کروں تے والا شہید ہو۔ جیڑا مزہ شہادت چاہے نا وہ جنت بھی نہیں ہے، بلا اکبر بلا۔ حالانکہ اللہ پاک آپ پوچھے کہ تھوڑی کوئی حاجت ہوئے، کوئی ضرورت ہوئے میں پوری کراں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرماندے اے میرے قانون دے خلاف ہے، جہاں آوے بلا میں اس کو پیچھا کرا۔ دنیا تو گیا ہویا بندہ بلا پیچھا بلدا، قانون ہی ضابطہ ہے۔ ایک اور بندہ ہے جس نے اپنی زندگی غلط گزاری، جڑے کام کرنے ہیں وہ نیس کیتے اور جڑے نہ کرنے وہ کرے دارے، جلے مرن لگے اگوں تو شیشہ تھی گیا کہ میں تو مجرم ہوں، میں تو سزا تھی سی، تو ہون اللہ نو آتا ہے نہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، جلے اتھے اس بندے تے موت آندی، قال رب ارجعون، آدھا
میرے پروردگار مینوں واپس کر. یہ ہوں پڑھتا پیا موت تے آ گئی اگوں دی علامتاں دس گئیاں پتہ لگ گیا کہ میں مجرم ہاں میں کو سزا تھی سی. قال رب ارجعون آدھے میرے پروردگار مینوں واپس کر. خیر ہے کیا وجہ ہے؟ آدھے لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو میں دنیا تے وہ کام کر کے والا ساں جڑے میں چھوڑ دیتے تے عمل جڑے چھوڑے وہ کیا ہے عمل صالحا نیک میں چھوڑا. میں نو تو آج پتہ لگا جو نمازاں پڑھنیاں تے میں تو پڑھیا کوئی نہیں. میں نو آج پتہ لگا جو رمضان شریف دے روزے رکھنے تے میں تو رکھے کوئی نہیں. میں نو تو آج پتہ لگا جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے تے میں تو زندگی تے نہیں دیتی. دنیا تے جڑے شریعت عمل نیک او کرنے میں نہیں کیتے فی ما ترکتو اللہ سونا میرے کو رہ گئے مہربانی فرما مینوں چھوڑ واپس کر. لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو اللہ دا قرآن دے اللہ فرمائے سی کلا اے نہیں ہو سکتا. ہوں بندہ پیچھا یہ صدیاں بعد صدی کھڑا ہے شابان کو 15 شابان کو مرتے ہے کہ دن حلف کا مانو مرا نہیں. کلا ہرگز نہیں یہ نہیں ہو سکتا. مردہ پیچھا نہیں مل سکتا. انہا کلمت ہوا قائلها آکھن والے دی گل تو ہو گئی اس نے آکھ دیتی لیکن بِمَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ہن قیامت تک میں پچھوں برزخ والا پردہ تے رکھے کوئی واپس نہیں آ سکدا. چلو ایک کہنے آخو نا اللہ دے قرآن آ مولوی آتا اللہ دے نہیں کرتے ہوں کہیں دی منام ہے. مِن وَرَائِهِمْ برزخ تے برزخ ایسا سخت پردہ ہوتا ہے جو انہوں دی شے انہوں نہیں مان سکتی تے انہوں والی. اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان دو سمندر تے دو دریا چل رہے ہیں یلتقیان مل کے چل رہے ہیں. ایک میٹھا دریا ہے ایک کڑوا نمکین پانی والا دریا. لیکن اللہ فرمایا من بینہما برزخ میں انہاں دریاواں دے وچ برزخ والا پردہ نہ دے کے لا یبغیان بغاوت نہیں کرے دے. کوڑا میٹھے چ نہیں رلتا تے میٹھا اللہ فرما رہے سمجھا رہے بندے کو وہ لفظ اتنے برزخ والا کہ من وراء برزخ الی یوم یبعثون. اللہ فرمائے قیامت تک پچھو برزخ والا پردہ آ گیا. اللہ اکبر عجیب تماشا ہے. لوگ ہی اچھا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا. سوانا کہ مردہ میرے خواب میں چاہے ہو سکے میرے قبر تے دیوا پانا تو ماں بھی انہوں دشمنی آ گئی بھراوانا اوپر اللہ کوئی نہ مولوی کو ڈاکیا پڑھا درمیان اس مار کر رہے دیوا پانا. انہوں نے کہا کیا کروں وہ مٹی والے تیل کی بوتل کے نہ لو تو میں بلے سا دیوا اتو گل سی چاننا قبر دے تلو تھی اندازہ لو پہ وقوفی نہ حمام کا تا اندازہ لو دیوا بلے سی مساور تو
پہلے سے کتنا قبر دے اتوں تے چانن کتنا دل چل ایک نواں تجربہ ہے کہ صرف مزاور قبرستان والے کو اجازت دیتی گئی ہے بے تو اتو ڈیوا پالے تو تلو چانن تھی ویسی قبر انا للہ و انا الیہ اللہ جی حق سمجھائے تھے انہوں نے بوتل تیل دی کھنا دیتی وہ ہفتہ ڈھا جگڑے تکی وہ وات آ گئی اس وقت تیل موگے بیار کھنا دا انہوں نے بھئی بوتل کھنا دیتی وہ ہفتہ ڈھا جگڑے تکی وہ وات آ گئی بھئی کھنا دا ان کو چترا بندہ ہونا دا بیٹھا ہے اس وقت یار گال سنو اس بار تا آپ سارے کو لاگے ساڑا میت ساڑا مردہ آپ ساڑے کو لاگے اس وقت پاس کرو گرمی آگے بھپٹ پٹی دن ہوں دیوے دی پاس کرو اللہ تعالیٰ من چھوڑ جان لگے مردے کرنا چاہیے تھے دن بولو کیا مانا رہے ہیں قرآن دا 18واں سے پہلے یاد رکھنا ہے نبی سونے دا فرمان یاد رکھنا ہے جی اللہ فرمائے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی چوی سے پڑھا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا اللہ وہ ذات ہے جڑا بندے نو کنٹرول گھندے مرن دے لے موت دے لے والتی لم تمت فی منامہا اس بندے کو کنٹرول گھندے جڑا نیند رچ پیا ہوندا ہے مرن والے تے بھی قبضہ تے کنٹرول اللہ سنے دا ہوندا ہے تے سمجھن والے تے بھی دوانو قبضہ گھندے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ جڑے تو تے موت آ گئی دے روح والا روک گندے دے نہیں آون دیندا تے جڑا ستا پیا ہوندا ہے جے اس نوں ضرورت ہوندی ہے جاگدا تے تکے تکے اکیں بھال کے اٹھی پاندا ہے اللہ فرمائے یرسل اخرى میں اودے روح والا چھوڑ دینا جڑا مر گیا اودے روح کو چھڑیندا روک گئے جڑا ستا پہ اودے روح کو چھوڑ دینا مت اٹھی پاندا اپنا کام کریندا واسا میندا مت اٹھی پاندا جاگدا رہندا روح جو وچ ودی ہے جی ہاں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی یہ میں قرآن کی آیات سنا رہا ہوں تاکہ گل سمجھ آئے کیونکہ مولوی ہر جمعرات کو مردہ کو سڑی کھڑا تے نال آدھا بھئی وہ 15 والی رات کو تا حلوہ دیکھنا نے کیڑے کھانے تے چنگی شے پکی پئی تو دو مر جنت والی شیاں اس نوں دل نہیں لگی نا 15 والا حلوہ دیکھنا ہے کہ پکا کہ نہیں ہے جی اگو مامی سبحان اللہ دیجئے ہکا مسجد ہے ہک نات خان ہے ہک مولوی ہے دوان دا بیان متضاد ہے آپس نات خانہ دے اللہ فلا پیلی سجن ٹورے میں دے ہون منہ تے کپڑا گھت میاں اکی کھول لئی منہ بول لئی پیروں ننگے تے خالی ہاتھ میاں وال وال نے گھوموں سجنہ دا اے ویلا نہ آس نے وط میاں غلام فقیرہ موئے والدے نہیں بھاوے اکھیاں رو میں رات میاں اسے مسیحہ نے مقتدیاں کہ سبحان اللہ مقتدیاں کیا کہ وہ تو مولی صاحب آیا مولی صاحب آکھا جی 15 شعبان دی رات کو
مردے آوندن بنیرے تے با کے جھاتی پہنن دے دیان کیڑا کتنی چنگی شے پکائی پیا ہے جیڑا جتنی چنگی شے پکائی پیا ہے مردہ اتنا خوش تھی دے عوام کے سبحان اللہ دعا دی سمجھ آ گئی ہے نا اکی نوٹ کے سبحان اللہ ماریا میرے سادن تے وہ ایک لفظ استعمال کرنے حبن کا کہتے ہیں حبن کا او کلام نے پہلی دفعہ سنا اس نے کیڑا لفظ ہے حبن کا جدو ساری زمان جاتے ہیں پاگل بے وقوف چبل بندہ دین تے معاملے حبن کا نہ بڑھے نا وہاں استاد مثال سنے نا بے حبن کا کون ہے تو فرمایا وہ ایک بندہ ہے تے کہتے کلو ٹیکا نہ کر تے ہائی شودے تے ماردا تے سائیوں تے ذمہ لائے پہ تو اٹھ چرائے گا روٹ سارے جی میں سارا گلہ بتا کھواوڑ منجی تے چرا نہیں گنا تھا گئی تے چرا گنا تھا وہ بھی ڈاتیاں اٹھ چرا گنا تھا سائیں نے لیکن مزے دی گل ہے نہ اس کو اٹھن دے نہ آندا ہی تے نہ اس کو سائیں دا نہ آندا نہ اس کو اٹھن دے نہ آندا ہی ملن کے آدھے نے بڑی بڑی جنگاں لے جڑے ودن تے نہ سائیں دا نہ آندا بس وہ آدھے چاہ چرا گنا چلا گیا اتفاق ایسے بنا جو ڈاتیاں پھٹ گئیاں جنگل وچ گرے ہن بڑا پریشان تھی ہوں کہ کہنا سنیا کی بھی منجر کہنے کی آتا میں کہنے وقت ہے سائیں کا تو کوئی نام نہیں آگا ہی گل ذہن دے آگئی سے اس ریگنے چاہیں ڈاچیاں دے ریگنے ہاتھ ہے تے وان کھڑا رات ہے ہن سنیا منجڑے سائیں دے پیچھا جی تلی تے نہ کھڑا ایک بندہ اس نے آتا کال سن بھائی ان سے کہہ دینا جن کا میں ہوں ان سے کہہ دینا جن کا میں ہوں وہ چلے گئے ہیں جن کے یہ ہیں نہیں سمجھے جیسا بھی میں جاؤں گا رانا اس کو کہتا ہے ڈاچیاں پھٹ گئی ہیں ان سے کہہ دینا جن کا میں ہوں وہ چلے گئے ہیں جن کے لیے اب میں نے کہا مطلب دین دے معاملے تے نہ تھی نا ہر گل تے سبحان اللہ نہ آکھیا یا سجاگ تھی مطلب ٹائم ہے جہالت دا دور ختم تھی تو بندے سیاح تھی ہونا چاہیے دیہاں کو رہ گئی حلوے جو ہے نا تو لوگ تیاریاں کریں دے پاسن بھی حلوہ پکا ہونا تو ہوں تو مردے آئے مزے دی گل ہے مردے دا تعلق صرف مولوی تک ہوندا سائیاں نو نہیں ملدا کوئی جٹ دسے بھی سارے کول آپ آئے اودی روح آئی بس مولوی آنکھ سے یہ سب ایمان گھینا ہے پہ مولوی جو آدھا پہ سبحان اللہ تو 15 شعبان دے بارے کچھ روایات ہیں کتابوں کے اندر علماء لکھے پہ ساری سند کمزور ہیں ضعیف ہیں اتنا کچھ ہے کہ رات مبارک ہے ادھر راتی نفلیاں پڑھو تلاوت کرو عبادت کرو تھوڑی مرضی دین روزہ رکھو قضیہ کچھ ہے سادہ کو تیرا رپوڑے نہ ڈھنگ سارا اعلان تھی تے وقت راتی مسجد بتیاں بالیاں تے وقت جھنڈیاں لائیاں تے وقت آؤ بھئی جماعت تھی سی نفلیاں دی نفل دی جماعت تو کہے گانا سوا تراویاں دے تراوی سنت موقع ہے نفل نہیں لیکن یہ جماعت ہے صرف باقی کہہ نفل دی جماعت نہیں جماعت ان دی فرداں دی یا روزہ دے وچ اتنا دی بس اتنے ساڑھے کو اعلان تھی میں پیا جاوائے نفلیاں پڑھی میں کی جتے مائی شکالی سے تو سا کہہ لگ دے حضرت محمد دی شریعت دے آپ نے مسئلے بنا کے آپ کو ثواب کا گھڑا دے آپ کو فضائل کا بیان کی دیتے لوگ انہا اتنا ثواب اتنا جاگنا ہے کتاب والا لکھے مگر اتفاقی کوئی بندے آ گئے تو خیر ہے سجنا نہیں ترغیب دیونی ہے صرف بس
لیکن اتنے تو بہت کچھ کیتا بندہ. ہاں جی جہاں نہ کہ اس کو پورا بھلا بھی آخر بندہ اللہ کرے. میرے سامنے 5 سپارے کی سورت دخان کھلی ہوئی. اتوں مغالطہ لگتا سارا. قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک رات کا ذکر کیتا ہے شب قدر. شب لیلۃ القدر شب قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ساریاں راتاں نالوں فضیلت والی رات ہے, ثواب زیادہ. لیکن یہ رات آتی ہے رمضان شریف 15 شعبان کو نہیں. یہ رات کب آتی؟ رمضان شریف 15 کو. اتنے سورت دخان ایک مطلق ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. تو کچھ حضرات یہ سورت ابتدائی آیات پڑھ کے شب قدر کے فضائل بیان کر دیں. شب قدر لیلۃ القدر ایک شے ہے, لیکن یہ رٹ گڈا جلے تھیندا نا شب برات شعبان دی 15 وہ اتنے مراد ہی نہیں. سمجھ آ گئی مسئلے دی؟ ہاں جی. اس وقت اللہ پاک نے اتنے جڑا بیان فرمایا نا, فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں. تو قرآن کہاں نازل دیے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر کدے وچ ہے؟ وہ روزہ دے وچ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر دی تلاش واسطے آپ رمضان شریف کا پہلا ڈہا کا اعتکاف بیٹھے, پھر دوجا ڈہا کا اعتکاف بیٹھے, پھر تیجا ڈہا کا اعتکاف بیٹھے. تو آپ نے فرمایا تیجے ڈہا کے تاک رات شب قدر تلاش کی کرو, پکی رات واتی نبی پاک نہیں دسائی. سارا تاک نے نا 27 شب قدر ہے, شب قدر نہیں ہوتے. شب قدر صرف 21 23 25 27 29 انہاں چکائی ہو سی. نبی پاک جلے تاجین نہیں کی تھی, اچھا کیویں کر سکتے ہیں کہ تاجین ہے. آپ نے فرمایا شب قدر کو رمضان شریف دے آخری دہاکے تاک رات تلاش کرنا. تو اس رات اللہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں قرآن شب قدر والی رات نازل کیتا. بل و قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن مجید اللہ نے لوح محفوظ اندر چھپا کے رکھا ہوا. آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ کم و بیش نبی دنیا تے آئے. اللہ کہنو قرآن عطا نہیں فرمایا. امام الانبیاء رحمت عالم شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین حضرت محمد علیہ آ گئے. ہون اللہ پاک نے لوح محفوظ تو اٹھایا, آسمان دنیا تے نازل فرما دیتا, اور پھر اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا ضرورت مطابق اتارا. اور یہ تھوڑا تھوڑا 23 سالہ کے اندر جا کے مکمل ہویا. ہوں ایک رات لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے اتارا گیا. آسمان دنیا تو پھر تھوڑا تھوڑا 23 سالہ کے اندر جا کے قرآن مکمل ہویا. اللہ پاک فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اسا اس قرآن کو بڑی برکت والی رات نازل فرمایا. 80 سال کی عبادت تو زیادہ ثواب ہے ایک رات کی عبادت کرنا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہوتا کیا آدھی بھی انشاءاللہ
لیکن رولے پہ 15 شمان والے حل میں تک پڑھ دیا رواجوں تے لوگ بڑے خوش تھے دے نہیں بھی نبی پاک دا طریقہ ہے نہیں سنت ہے ثواب کیا نہیں کھاون دا مسئلہ ہوئے تو لبیک حاضر جناب مولانا یوسف رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے وڈے رحمانی صاحب ہوندے نا اتنے آندے تو پڑھتے ہوندے نا جی کھائی جاؤ ڈڈا نو ہدائی جاؤ منڈی آؤ حلال حرام نہیں دیکھنا کھائی جاؤ ڈڈا نو ہدائی جاؤ انے کھو جن ایٹا پیندی انے پائی جاؤ تیجا دینا کرے گا ساتا بھی تو کرے گا ساتا دینا کرے گا 10واں بھی تو کرے گا 10واں دینا کرے گا 40واں بھی تو کرے گا انی چرا ویک ویلا ہور بھی کوئی مرے گا اتنے تے اللہ کرے تو بیا ہی پتریچ پوندا بات دیاڑے چنگے گزرتے تھے نا بات کھائی جاؤ ڈڈا نو ہدائی جاؤ انے کھو جنی اٹا پیندے انے پائی جاؤ یہ ممبر رسول ہے میں مسجد بیٹھا میرے سامنے قرآن کھلا پہ میت گھروں چاہے نے جنازے پڑھاؤ واسطے میت چاہے نے گھروں بھئی جنازہ پڑھو تے مولوی صاحب نال بندہ لائی بندہ ان اللہ نے بندے سینی نہیں پکائیاں جو بھئی سال ثواب تک کروں آچا انہاں نے مردے دی لگیا دی اس نے سینیاں دی پہ آدھی میں انہاں گناہگار کرنا والے الفاظ آپ سنے نہیں اس واسطے میں آدھا پہ وہ تسا دسو جاتے گھروں میت چویدہ پہ تُتھے بندہ کے پہلے سینیاں پکاؤ اپنی اداؤں پہ غور کرو ہم عرض کریں گے تو پھر شکایت ہو گیا جی ہاں ایصال ثواب شریعت کا مسئلہ ہے یاد رکھا ہے انہیں نہ تھیو اکھیں کھولو کچھ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے کہ کچھ قرآن مجید پڑھ کے کچھ پیسے خیرات کر کے کو کہنو دانے دے کے کو کہنو کپڑے گھنا کے دے کے دعا مانگو اللہ میرا جڑا میں ثواب تھی ہے نا اے میں اپنے فوت شدہ والد صاحب اماں نانی ماما چاچا یا کنجوسی نہ کروا کو سارے مسلمانوں دے روح کو بخشاں اس وعدنی سال ہے ثواب ہون دیتا ہی کو قیمتی سال ثواب نہ تھی میں نہیں تھی نا شریعت کا کوئی حد نہیں الدین یسر نبی فرمایا دین تو بڑا سوکھا نہیں آئی مسلمانہ آپ چوکھا کیتا ہے آپ نو آپ کھا دیتا ہے بندیا ہاں جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بندہ قتل ہو گیا تو قاتل لبھتا نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو گئے بے تو جو اللہ کا نبی ہے تو قتل دا پتہ نہیں پیا لگتا کو پتہ کرتے ہیں اللہ سونے کو پوچھتے ہیں اللہ فرمائیں نہ آکھو گاں کو منا گاں سیوا کرو تے گاں کا گوشت ایک پہ تے مرے سو تو تھان دسیسی پہ کہیں مارا جا اگر گاں کے نہیں ہوئے قالوا ادع لنا ربک یخرج لنا اللہ پر پوچھتا سے نہ یبین لنا ما لونها ادھر رنگ کے دیا ہو انہیں سوال بتائیں دے گئے شرطیں بدل دیا گیا رنگ کے دیا ہوئے لبی ہوئے بڑھی نہ ہوئے کھوتے نے جو یہ شرطیں بدل اتنی شرطیں بدیاں گاں گولری اوکھی تھی گئی اگر پہلے سٹے کائی گاں کو ہندے جنا مسئلہ حل تھی ہوئے کائی گاں زیبا کریں دے چاہ کہ مسئلہ انہوں نے حل تھی لیکن انہوں نے نہیں کیا تھا وہ جی بات گاں کتنی عمر دی ہوئے ادھر رنگ کے جی ہوئے باتو کے نہیں ہوئے کھلا چیک کرتے آکھا انتشاہ بالا ہے نا شانو تکی رال میں رکھا تھا کہ بلا پوچھے ایک بار
یہ تو گاں بولنی بڑی مشکل ہو گئی جی ہاں وہ ہے ایک یتیم دی جی انہوں کو پوچھو نے اس آگا بھئی جب تاکی دا چمڑا سونے نال بھر کے نہ دے سو سر نہ دے ہوں تو پتہ لگا شرطاً دین دے مسئلہ آپ نہیں ودھاونیاں چاہیے دیا بندے کو جیڑا حکم اللہ دا کھڑے نا بس اتنا وعدو آپ نا این کیوں دے این کیوں اللہ منع کیتا ہے لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ میں سوال کی تھی نا کہ کرو بس وہ نقصان تھی نا حکم دھن سمجھ آگے عمل کرو جان چھوڑو تو شریعت جڑے مسئلے ہیں نا اللہ بیان فرما دیتے نبی سونے بیان فرما آپ نا این کرو تو بات این کرو تو بات کی بات این کرو شرطہ مدسر میں دیا بندہ اوکھا تھی دو ہے اصال ثواب واسطے کوئی شرط نہیں ہے ایک مسلمان فوت ہو کے ادھے والے سو ادھے بچے کو ادھے بھائی کو سیر و الہام شریف آن دیئے تو اس نے الہام شریف پڑھ کے کہ اللہ مالا جڑا من ثواب تھی نا میں اپنے والے صاحب دے روح کو بخشے تیسی کے کون ادھر کتنا اوکھے بھائی ادھر کتنا اوکھے اچھا ایک بندہ گوان دیئے تھی انہوں نے گھر اٹھا کوئی نہیں ادھے بچے بھوک تو مردے پہ تے نال والے گوانڈی اس کو دھڑی اٹے تے کھنا لیتی اس کو کچھ نہیں سکا اٹا کھنا تے درخواست اس کو کی تھی اللہ جڑا میں اٹا دیتا ہے نا غریباں کو تے میں نے ثواب تھیا نا میرے ماں باپ دے روح کو پہنچا دے میں قرآن کھلا پہ ثواب تھی دے لیکن جیسا شرطہ مت ہوں تو بس دیکھ یہ تے نہ پاکسی تے یہ تے تصواب نہ تھے تے دیکھ تے ہکڑو دا کام نہیں کم دا 15 تے کا کہوں میں اور 15 تے کا تے کیڑی حدیث جو کم آیا کھڑے پہ چاولاں دی پکا کے بڑے سو تے مردہ پوشیدی نہیں تلے پوشیدہ سبحان اللہ حدیث پاک کی جائے نبی پاک فرمائے اگر 40 بندہ مواحد جیڑا شرک نہ کرے نہ ہوئے میت واسطے دعا کرے تو میں اس کو معاف کر دینا کتنے پیسے لگ دیں 40 بندہ شرک نہ کرے گا میں نے درخواست کرے کہ اللہ اس گناہ گار مسلمان کو نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معاف کر دینا تو قرآن ہی چلا دعا سکھائی ہے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اے اللہ فرمائے جڑے پیچھے بندے نا جین دے اے مویا واسطے دعا کریں تھان تاں دی اسی میں تو بیٹھا ہی تھا پرے تھا تو منگتے تو ہو سکے نا میت واسطے دعا کرنا کوئی عیب نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہ فوت شدہ مسلمان واسطے جیندے دی مغفرت دی دعا کرنا بہت بڑا تحفہ ہے میت واسطے کرنی چاہیے لیکن طریقہ تو ٹھیک ہونا چاہیے جی ہاں میں آتا تھوڑی نماز علی دعا تو ہر کرنی آتی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یہ آدھی ہر کروں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اللہ میں کو بھی نمازی بنا تو میری اولاد کو نمازی بنا ایک تو یہ دعا ہو گئی ربنا اغفر لی اللہ میں کو معاف کر بخش والدیّ تے میرے ماں باپ کو بخش وللمؤمنین تے سارے یہ دعا کریں یہ مغفرت کی دعا ہے ربنا اغفر لی اللہ میں نو معاف کر والدیّ میرے ماں باپ کو معاف کر وللمؤمنین سارے
تو سوکھا جہا کام ہے یار، شریعت اتنا اوکھ نہیں رکھا، اساں آپ اوکھا بنا دینے ہیں۔ جنہیں پیغمبر دی شریعت ہے اسے فرمایا الدین یسر، میرا دین بڑا سوکھا جی ہے۔ اساں اپنے گاٹے پا پا کے نویاں کام تے اپنا ودھا رکھا۔ جی ہاں، تو 15 شعبان ہے نا، ادھی فضیلت یہ ہے کہ یعنی رات عبادت کرو، 15 روزہ رکھو، لیکن یہ روزہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک کام بھی ہے نبی پاک رہن وہ اس ویلے بڑا اوکھا۔ 15 شعبان دی رات نو نبی پاک قبرستان ویندن زیارت واسطے۔ سارے مسلمان ہونا نہ جاتے نہیں ہوئے تھے قبرستان ڈرتے ہیں بے جین ہوتے ہیں قبرستان، تو سمجھو مشکل ہے لیکن ونجن تو سے جیڑی قوم چورے تو ڈرتی وہ قبرستان راتی ویندی۔ چورا سمجھے تو چورا انہیں نویں چھوڑن کے پتہ ہے چورا کڑی بناؤں۔ اگے مردہ تھویندے نا، مردے کو غسل دینے ہیں تلے کاٹ کے ڈا کے پھٹا شٹا کو نہیں ہوتا، کوندر کہاں اتے میت لٹائے اتے غسل دیتا، وہ جنگل باہر گن ویندن آدھن بے مردہ گھر نہ تھوا جو سالے جین سارے تھائی رہا ویسے۔ اچھا وہ تو تھوا گے دن اتے وہ ودے گا کوئی بے بسو آجڑی یا کوئی چھوڑ یا کوئی ودے ہوئے نا تے ٹپے نا نا سبوٹے تے نالوں تو اوئے انہیں نہ وجہ کو چورا بھی دھیان کریں، انہوں ککھا تو ڈرتے ہیں بھی تھے میت تھوایا آنے تے مت وہ سالے جین نالے بیٹھے ہوئے نا۔ گزر کے وقت ہون گھرت اللہ کی طرف ہمام لگے کچھ ڈر ختم تھی گیا جی۔ اللہ اکبر، میت کا خیر خواہ ہونا ایک بہت اچھی گل ہے، میت واسطے خیر خواہ ہونا بہت اچھی گل ہے، اور اپنے میت واسطے دعا کرنا کہ حکم نبی پاک دا تی اللہ قرآن ہی دعا سکھا رہے ہیں اور بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن خدا واسطے تو طریقہ صحیح کر گئے۔ جیڑا طریقہ اشا بڑھایا نا 4-5 مولوی چھڑے تے ختم بڑھایا تے ٹکر کھوا کے بھی سارا مردہ بھایا گیا ہے، یہ تو ثواب نہیں دینا۔ یہ تو مطلب وہ بدلہ ہو گیا، روٹی کھاتی گئی بس چال چھوٹ۔ میں نہیں آکھا، میں گلہ تے ولی دی گل کرنا لگا جی، ولیاں کو من دے الحمدللہ۔ حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر دے ملانے کرن ودائی ہوں، حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر ملانے کرن ودائی ہوں، گلیاں دے وچ پھرن نمانے بغل کتاباں چاہی ہوں، کتاب چاہ کے میں دے پر ختم پڑھانا نہیں۔ حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر ملانے کرن ودائی ہوں، گلیاں دے وچ پھرن نمانے بغل کتاباں چاہی ہوں، جتھے بیکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہوں۔ سوائی سمجھے دو زور دورنا سائیں کو ڈٹھا پہ ڈوہاں پہ حافظ اب جھل ماری دے یا جو الذین آمنوا تھا کو سمجھے پہ حافظ اب تا پنگور بائے کے اپنے کو بخشنا بنا دے تو ادھا کانت دا خیال ہوندے دیکھڑے آلے پاسے بکھو کھڑکار سرکار ککڑ شکڑ کر کیے کہ کوئی نہ انہوں ہار سائیں کو دیکھ کے بعد زور لے سا حضرت سلطان بہو صاحب سمجھا رہے ہیں رحمت اللہ سارے کو حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر ملانے کرن ودائی ہوں، جتھے بیکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہوں، دعا جہانے اتھے بھی تھے دعا جہانے مٹھے باہو جائے کھادی بیچ کمائی ہوں، نہ اتھا ثواب دھیانے نہ اگا ثواب دھیانے، کیوں جو کھادی بیچ کمائی ہوں، اپنی کمائی دا بدلہ کھادی بیٹھن۔ اس واسطے میں آتا ہوں بھئی الحمد پڑھو، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھو، آپ دعا مانگو، تھوڑے دل چ لالچ کائیں نہیں، تھوڑا ابا تھوڑا ہے
اما تھوڑی پھرا تھوڑے ماما تھوڑے چاچا تھوڑے دلی خیر خواہی لالچ کانی انشاءاللہ سباب گیا تو جب میں نے آپ ہوئے نا تو میں پہلے پوچھا پر کیسو کیسے کھویسو کیسے وہ ادھر والا گیا سارا کھاتا اس بات حضرت سلطان وہ سے سمجھا رہے ہیں تو دعا میت واسطے کہنا کوئی عیب نہیں ہے چنگی گل ہے اللہ ہی فرمائے قرآن کے مسلمانوں کو چاہیے یہ دعا پڑھے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم چونکہ شعبان ہے تو 15 شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتی عبادت کرتے ہیں اور 15 دن کو روزہ رکھتے ہیں تو بہرحال مستحب عمل ہے فرض واجب نہیں ہے تو اتنا زور شمکانی پہ بتیاں بالو تے جھنڈیاں لاؤ تے نعرے مارو تے بھا بالو تے وہ بتیاں جلاؤ تے فلاں ایک کوئی رواج شریعت دے وچ کوئی نہیں حکم بس اتنا ہے کہ آپ عبادت کرو اللہ کو راضی کرنے واسطے اللہ نبی سونے دی سچی محبت نصیب فرمائے